صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تحت لفظ دو شعر سنیے اور میری گفتگو اس دو شعر کے گنبد و مینار کا طواف انشاءاللہ میری گفتگو کا ہر جملہ کرے گا، مگر اس سے پہلے دو شعر یوں سنیے کہ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر، رسول پاک کی محفل وہی سجاتے ہیں، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر، حلال خون ہے جن کے اچھا مقرر حضرات کو بھی آپ لوگ نوازتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے تیور کو سلامت رکھے۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، اب جو مصرع رابع ہے چوتھا مصرع تو وہ آپ لوگوں پر فٹ ہوتا ہے، اب آپ لوگ جس حساب سے اپنے اوپر فٹ کروا لیں۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر، رسول پاک کی محفل وہی سجاتے ہیں، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر۔ حضرات اور ایک شعر سنیے اور اسی ایک شعر پر میری تقریر ہوگی۔ اے بوارے کہا بڑا 5 منٹ بیٹھنا، پوری رات تم کامیابیوں کے لیے دعا کرتا رہا، قبولیت کی گھڑی ہے تو تم بڑا رو رہے ہو۔ تیری میری خطابت آپ کی سماعت کی کڑی سے پہلی بار جڑ رہی ہے، اگر میری خطابت کی کڑی آپ کی سماعت کی کڑی سے جڑ گئی تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی کڑی ایک خوبصورت لڑی بن جائے گی، ایک خوبصورت لڑی بن جائے گی، اور مفتی صاحب قبلہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سن لے سنا دے تو خوبصورت لڑی بن جائے گی، مدینے والے مصطفیٰ سن لے تو ہم سب کی بخشش کی گھڑی بن جائے گی۔ میں ابھی چاہتا نہیں ہوں کہ الفاظ کے گلستان میں آپ کو سیر کراؤں، چونکہ وقت نہیں ہے۔ مفتی صاحب بہت اچھے سے مجھ خاکسار کو جانتے ہیں کہ جب میں اپنے خطابت کے باغیچے سے جملوں کے قسم کے پھول نکالتا ہوں تو سامعین کے سماعتوں کے صحرا بے مشکبار ہو جاتے ہیں، مگر اس طرف مجھے جانا نہیں ہے۔ بس 10 سے 5 منٹ تک مجھے سن لیجئے، ایک شعر اور ایک شعر پر میرا خطاب۔ حضور شاعر انقلاب حضرت جابر اختر سراجی صاحب سے بہت اچھا آپ نے سنا ہے، لیکن میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہم آئے ہیں حضور مفتی ابراہیم علیہ الرحمہ کی عرس کی محفل میں، آئے نا بھائی؟ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کا مقام الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، اللہ والوں کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کا خیال الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ اللہ والے جب چاہے مٹی کو چھو دے تو مٹی سونا بن جاتی ہے، اللہ والے اگر چاہ لے پتھر کو چھو دے تو پتھر ہیرا بن جاتا ہے، اللہ والے کسی مریض کو دیکھ لے، چشم عنایت کسی پر کر دے تو مریض پل میں صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ والے اگر چاہ لے
تو آدمی کی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، نصیبہ بدل جاتا ہے، اس آدمی کا کریکٹر و کردار ہی نہیں بلکہ پورا وجود بدل جاتا ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہے، آپ نے مفتی صاحب سے بھی سنا ہوگا، علماء کرام سے بھی سنا ہوگا، ائمہ کرام سے بھی سنا ہوگا، وہ شعر آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ تھوڑی سی محبت پیش کیجیے، بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی۔ اگر ہمارے اسٹیج کے علماء دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو میں سمجھتا ہوں سیب نگر کا نہیں پورے بہار کی یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر آپ نے بھی سنا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ تھوڑا بولیے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ شعر ہزاروں مرتبہ سن رکھا ہے، لیکن آپ بتائیے آپ نے کبھی کسی کی تقدیر بدلتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کا مقدر بدلتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کا نصیبہ بدلتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کا مقدر چینج ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا سنتا تو آ رہا ہوں کہ نگاہ ولی سے تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، نصیبہ بدل جاتا ہے، لیکن آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے، مقدر بدلنے کا مطلب کیا ہے، نصیبہ بدلنے کا مطلب کیا ہے، تو دو چار جملے میں اس کا مطلب سمجھ لیجئے۔ نصیبہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غریب و کلاش اور مفلس، غریب و فقیر تھا، مفلس و کلاش تھا، کسی اللہ والے نے اس پر نگہ کرم کر دیا، راتوں رات جھوپڑ پٹی میں رہنے والا لاکھ پتی ہو گیا۔ سمجھ لیجئے اس کی تقدیر بدل گئی ہے، اس کا مقدر بدل گیا ہے۔ کوئی بیمار تھا، ڈاکٹر لا علاج کہہ چکا ہے، دوائیں دے کر، نسخے دے کر، انجیکشن پر انجیکشن لگا کر، مگر مرض بڑھنے کے بجائے چھوٹتا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، اب گھر کے لوگ لے کر واپس آ گئے، خدمت کرنے لگے، مگر ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی اور وہ چارپائی سے اٹھ کر فوراً چلنے لگا۔ سمجھ لیجئے اس کی تقدیر بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو تقدیر بدلتی کیسی ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں، اور تقدیر کیسے بدلتی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نجف اشرف نہیں لے جاؤں گا، کربلا کے میدان میں آپ کو اس کے لیے نہیں لے جاؤں گا، بغداد کی دھرتی پر اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی ہندوستان میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی شان الگ، غریب نواز کا مقام الگ، حضرت صابر کلیئر کا تیور الگ، حضرت امیر خسرو کا مزاج الگ، حضرت بائش خاجگان کا مزاج الگ۔ یہ لوگ بڑے بڑے ہیں، مگر ان سب میں جو سب سے نیچے درجے کے ہیں ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اور ثابت کر دیتا ہوں کہ جب وہ نگاہ ڈال دیتے ہیں تو تقدیر کیسے بدلتی ہے، مقدر کیسے بدلتا ہے، نصیبہ کیسے بدلتا ہے۔ اور جتنے لوگ بریلی کے اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، آواز بلند کیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چلتے ہیں بریلی شریف، اور بریلی شریف میں بھی اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کروں گا بلکہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم کی کہانی سناتا ہوں، ولی ابن ولی کی بات کر رہا ہوں، پیر ابن پیر کی بات کر رہا ہوں، سخی ابن سخی کی بات کر رہا ہوں۔ مرد قلندر ہے حضرت مصطفیٰ رضا خان، دنیا اسے مفتی اعظم کہتی ہے۔ نگاہ ڈالنے سے تقدیر کیسے بدلتی ہے، مقدر کیسے بدلتا ہے وہ دکھاؤں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند ہے، ان کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آ گئی، روتی چلاتی آئی اور آنسو بہانے لگی، عرض کرتی ہے حضور میں سنتے چلی آ رہی ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مقدر بدل دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ
تقدیر بدل دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نصیبہ بدل دیتے ہیں۔ میں سنتی چلی آ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی سنتی آ رہی ہوں کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ مرد قلندر ہیں، آپ فقیر کامل ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کر آئی ہوں۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، او ضعیفہ اماں بول، تیری عرضی کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے فقیر، اے مرد قلندر، اے اللہ کے ولی، اے مصطفیٰ کے عشق میں دھڑکنے والا دل رکھنے والے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم، جس کو دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے، ان کی بارگاہ میں وہ ضعیفہ اماں، وہ بوڑھی عورت آ کر عرض کرتی ہے، حضور دیکھیے نا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہی میری زندگی کا سہارا تھا، وہی میری آنکھوں کا نور تھا، وہی میری خوشیوں کا گلشن تھا، وہی میری بڑھاپے کا سہارا تھا، وہی ہمارا ہاتھ پاؤں سب تھا۔ اب ظالموں نے اس کو کسی طرح پھنسا دیا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا حکومت نے سنا دی ہے، فلاں تاریخ میں اس کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور میں سنتی چلی آ رہی ہوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تقدیر بدل دیتا ہے، وہ مقدر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو میرے بیٹے کی تقدیر بدل دیجئے، میرے بیٹے کو پھانسی ہونے والی ہے، پھانسی سے بچا لیجئے، رہائی کا پروانہ دلا دیجئے، رہائی کا پروانہ دلا دیجئے۔ حضور مفتی اعظم تھے، ہم جیسے مولوی نہیں تھے، حضور مفتی اعظم تھے۔ ڈانٹا ضعیفہ کو نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بارگاہ سے بھگایا نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند فرمایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نگہ ولایت کے پٹ کھولے ہیں، ہاتھ میں قلم لیا ہے، دستے ولایت میں قلم لینے کے بعد قلم کی روشنائی کو صفحہ کرتاس پر بکھیرتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، لپیٹ سمیٹ کر ضعیفہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں، اے ضعیفہ اماں یہ تعویذ لے اور جا کر اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دے، اللہ چاہے گا تیرے بیٹے کو پھانسی نہیں ہوگی، رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے ماننے والے ہو تو ذرا زور سے بولو، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ سنیے، حضور مفتی اعظم نے فرمایا، جا بیٹے کے گلے میں ڈال دے، اللہ چاہے گا پھانسی نہیں ہوگی، رہائی کا پروانہ ملے گا۔ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے، حضور میرا بیٹا جیل میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مفتی اعظم کہ اے ضعیفہ جا، ملاقات کا بہانہ کر کے جا، بھیٹ کرنے کے بہانہ سے جا، ملاقات کا بہانہ لے کر جا۔ اب ضعیفہ چلی ہے، جیل پہنچتی ہے، بیٹے سے ملاقات کرتی ہے، گلے میں حضور مفتی اعظم کی دی ہوئی تعویذ پہنا دیتی ہے اور بیٹے سے پیار کرتی ہے اور فرما دیتی، اے بیٹا گھبرانا نہیں، اللہ والے کی بارگاہ میں گئی تھی، تیرے لیے میں نے تعویذ بنوائی ہے، انہوں نے تعویذ دی ہے، اللہ چاہے گا تو رہائی ملے گی، اللہ چاہے گا تو تجھے رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ بیٹا کو تسلی دے کر ضعیفہ گھر واپس لوٹتی ہے، عبادت پر عبادت کرتی ہے، ریاست پر ریاست کرتی ہے، دعا پر دعا کرتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہے، دین متین کی خدمت میں لگے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچارک بن کر مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ رضا خان ہے، مفتی اعظم ہند ہے، وہ ضعیفہ ایک دن گن رہی ہے، کیونکہ بیٹے کا سوال ہے، بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، ماں کے ممتا کا کون جواب لائے گا؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، ان کے بیٹے کو ذرا سا بخار آ جائے تو زمین آسمان ایک کر دیتی ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا کیسے ٹھیک ہوگا، مگر ماں بہنوں سے میں کہوں گا، اے ماں بہنوں آپ کے بیٹے کو کوئی پریشانی ہو جائے، آپ کے بیٹے کو کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس تو جانا، مگر عقیدہ و ایمان کے ہو کہ ڈاکٹر بعد میں دوا کرے گا، دوا میں شفا پروردگار عطا فرما دیتا ہے۔
بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، بزرگوں سے ملایا کرو۔ چنانچہ مفتی اعظم نے تعویذ دیا، عورت پہنا کر بیٹے کو واپس آئی۔ اب وہ تاریخ آنے والی ہے جس دن بیٹے کو پھانسی دی جائے گی۔ اب وہ عورت گھبرا رہی ہے، بار بار سجدے میں جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو مولا رہائی کا پروانہ مل جائے۔ اے مولا تو چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے۔ تو نے ایک لفظ کن سے زمین کو پیدا فرما دیا، تو نے شجر بنایا، لفظ کن سے حجر بنایا، لفظ کن سے ندی و نہر، لفظ کن سے خشک و تر، لفظ کن سے لال جمن، لفظ کن سے در عدن، لفظ کن سے مشک ختن، لفظ کن سے نسرین و نسترن، لفظ کن سے دل کی لگن، لفظ کن سے حسن چمن، لفظ کن سے ہر گل بلند تو نے لفظ کن سے بنایا ہے۔ اے مولا تو چاہے تو ذرے کو آفتاب کر دے، آفتاب کو ذرہ بنا دے، مگر مولا تیری بارگاہ تک وسیلہ میں نے تیرے اللہ تیرے مقرب بندے کو بنایا ہے، ان کے وسیلے میں میرے بیٹے کو رہائی مل جائے۔ بیٹی وہ عورت سوچتی ہے، دعا کرتی ہے، بیٹا کی پھانسی کی تاریخ آ چکی ہے، اب یہ صحیفہ گھر سے چلتی ہے، اب جیل خانہ پہنچتی ہے، ادھر سے اس کے بیٹے کو جلاد لے کر تختہ دار پر چڑھانے گیا ہے۔ بس آخری پوائنٹ پر آ رہا ہو، دل ہو اگر تو اللہ والوں کے عشق میں دھڑکنا چاہیے۔ ملائکہ فرمائیے گا وہ بیٹا چلا ہے، جلاد کے ساتھ تختہ دار پر چڑھایا جا رہا ہے، ادھر صحیفہ چلی ہے، جیسے ہی جلاد اس بیٹے کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتا ہے، پھانسی کا پھندا اس بیٹے کے گلے سے خود بخود باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارے آپ کو نعرہ لگانا چاہیے، مفتی صاحب لگا رہے ہیں، نعرہ لگا بھائی۔ وہ بیٹا اس بیٹے کے گلے میں پھانسی کا پھندا جلاد ڈالتا ہے، مگر پھانسی کا پھندا خود بخود باہر نکل جاتا ہے۔ جلاد پریشان ہے، ارے آج تک میں نے سینکڑوں کو پھانسی دیا ہے، آج تک تو ایسا نہ ہوا، آج تک تو ایسی بات نہ ہوئی، آج تک تو ایسا کارنامہ نہ ہوا، لیکن دوبارہ ڈالا پھانسی کا پھندا دوبارہ باہر ہو گیا، سے بارہ ڈالا سے بارہ باہر ہو گیا۔ اب جج لوگ دیکھ رہے تھے، کارکنان دیکھ رہے تھے، وہ لوگ سوچ رہے ہیں لگتا ہے جلاد گھوس لے لیا، لگتا ہے جلاد پیسہ کھا لیا ہے۔ اب جج لوگ چلے ہیں اور اس نے کہا او جلاد کیا بات ہے، تو نے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا تو ضرور، مگر نکل کیسے جا رہا ہے، تو نے گھوس لیا ہے۔ حالانکہ جلاد خود حیران ہے، جلاد خود پریشان ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں تھا، اور جج حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ تو نے گھوس لے لیا ہے۔ تو اس نے کہا اے ججوں کی جماعت، میں نے گھوس نہیں لیا ہے، میں خود پریشان ہوں، پھانسی کا پھندا ڈالتا ہوں باہر آ جاتا ہے۔ ججوں نے کہا کہ اب میں ہم لوگ قریب آ چکے ہیں، ہم قریب سے دیکھیں گے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، مگر ججوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے ہی جلاد پھانسی کا پھندا ڈالتا ہے وہ باہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ باہر ہوا، ججوں نے فیصلہ کر دیا اے جلاد سامنے سے ہٹ جا، اس کو اب پھانسی نہیں رہائی کا پروانہ سنایا جاتا ہے، رہائی کا پروانہ سنایا جاتا ہے۔ اب رہائی کا پروانہ سنایا گیا۔ ججوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو کسی اللہ والے کی دعا لگ گئی ہے، اللہ والے کی نظر لگ گئی ہے، اللہ والے نے کرم اس پر کر دیا ہے۔ اب جب رہائی کا پروانہ ملا ہے، ماں سے بیٹا ملتا ہے، گلے مل کر رونے لگا اور کہنے لگا اے امی تیری دعا میں بڑا اثر ہے، ماں کی دعاؤں میں اللہ نے ویسے ہی اثر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبیوں کی دعا امتیوں کے حق کبھی رد نہیں فرماتا ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا کبھی اولاد کے حق اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ بیٹا کہتا امی آپ کی دعاؤں کا کمال ہے کہ آپ
آپ کا بیٹا رہائی کا پروانہ لے کر آ گیا ہے۔ اب وہ ضعیفہ امی کہتی ہے اے بیٹا یہ تو سچ ہے ماں کی دعا کا جواب نہیں ہے، لیکن اے بیٹا آج تیری ماں کی دعاؤں کا کمال نہیں بلکہ اللہ والے کی تعویذ کا کمال ہے، اللہ والے کی دعا کا کمال ہے، اللہ والے کی نگاہ کا کمال ہے۔ وہ بیٹا اچنبھا ہو گیا، اے امی کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بیٹا وہی کہہ رہی ہو جو کہنا چاہیے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے تجھے پھانسی ہونے والی تھی، میں ایک اللہ والے کے قریب گئی، ان سے کہا کہ جو مرد قلندر ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تقدیر بدل دیتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے بیٹے کو پھانسی سے بچائیے۔ تو اس اللہ والے نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا جو تیرے گلے میں ڈالنے کو کہا تو میں نے ڈال دیا، اسی تعویذ کا اثر ہے اور اس اللہ والے کا کمال ہے۔ اس نے کہا ابھی جان یہ تو بتائیے آخر وہ اللہ والا ہے کون؟ تو اس امی نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا وہ کوئی اور نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے، مفتی اعظم ہند ہے۔ کہا امی جان میں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا ہے، ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ تو امی نے کہا تھا اے بیٹا سنو جب میں تعویذ لے کر آئی نا تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ بھی نہیں دیا تھا، چلو اسی بہانے تم ان کی دستبوسی بھی کر لینا، قدم بوسی بھی کر لینا، دعائیں بھی لے لینا، نذرانہ بھی پیش کر دینا۔ اماں بیٹے کو لے کر چلی ہے مفتی اعظم کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی بارگاہ میں۔ اللہ والوں سے پیار کرنے والوں بس آخری جملے تک میرا ساتھ دینا۔ وہ بیٹا بھی چلا ہے، وہ ماں بھی چلی ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی بارگاہ میں۔ دنیا جسے مفتی اعظم ہند کہتی ہے اس حجرہ کے قریب جیسے ہی آئے ہیں، بیٹا نے ماں سے پوچھا نہیں کہ اس حجرہ میں کون ہے جو مفتی اعظم ہے، کون ہے جو اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے۔ ماں اس سے پہلے پوچھی تھی کہ تو انہیں جانتا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں۔ تو انہیں پہچانتا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ مگر جب قریب ہوئے حجرہ کے تو ماں سے بیٹا پوچھا نہیں بلکہ حجرہ دیکھا، دوڑتے ہوئے گیا ہے اور اس حجرے میں کیا دیکھتا ہے کہ درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر عمامہ ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، جن کے بدن پر اسلامی کرتا پاجامہ اور لباس ہے، ہر ہاتھ میں تسبیح ہے اور ہر چہرہ پر نور ہے، مگر وہ اسلام کا بیٹا تھا۔ ماں سے پوچھا نہیں تھا۔ اتنی بھیڑ میں حضور مفتی اعظم کے قریب گیا، جانے کے بعد سلام کیا، دعائیں لیا، نذرانہ دیا، واپس ہوئے ماں کے قریب آئے۔ ماں نے کہا اے بیٹا دعائیں لے لیا؟ ہاں امی جان لے لیا۔ نذرانہ دے دیا؟ ہاں امی جان دے دیا۔ اب امی کہتی اے بیٹا ابھی تو کہہ رہا تھا میں انہیں جانتا نہیں ہوں، انہیں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن بیٹا جب تم مجھ سے پوچھا ہے تو تو جانتا نہیں تھا، لیکن تو انہی کو کیسے نذرانہ دیے ہو، تم انہی سے دعائیں کیسے لے کر آئے ہو؟ ملاحظہ کیجئے گا تب اس بیٹے نے کہا تھا امی جان یہ بھی سچ ہے، اب تک میں انہیں جانتا نہ تھا، انہیں پہچانتا نہ تھا، لیکن امی جان جیسے ہی حجرہ میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی اللہ والے ہیں کہ جب جلاد میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتا تھا یہی اللہ والے آتے تھے گلے سے پھانسی کا پھندا نکال دیتے تھے۔ بس آخری بات ایک منٹ کی، یہی اللہ والے تھے جب پھانسی جلاد لگاتا تھا یہی بزرگ آتے تھے اور میرے گلے سے پھانسی کا پھندا نکال دیا کرتے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر، ہر کوئی بولے نگاہ ولی میں وہ تاثیر
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اللہ والوں کا مقام الگ ہوتا ہے. اسی مفتی اعظم، اسی اعلیٰ حضرت، اسی خان وادے کے عاشق حضرت مفتی ابراہیم علیہ الرحمہ. اللہ میں آپ سے ایک بات دنیاوی کر کے بتا دیتا ہوں. آپ پانی جگ میں گلاس میں بھرے نہ بھرے، کوئی چاپا کل چلا رہا ہو اس کے بغل میں کھڑے ہو جائیں گے. چھینٹا پڑتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، چھینٹا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا مفتی ابراہیم کچھ نہیں تھے، لیکن قسم خدا کی یہ لاجت کا دریا جہاں بہتا ہے اس کے کنارے پر ابراہیم رضا کھڑے تھے. اعلیٰ حضرت کے ولایت کے دریا سے ان کو بھی چھینٹا مل چکا ہے. تو ان سے یہ ان کے صاحبزادے ہیں سجادہ نشین نورانی میاں صاحب. اللہ ان کے چہرے پر نورانیت سلامت رکھے، ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضرت شاعر سے بہت لوگ ملاقات کرتے ہیں، خطیب سے بھی کبھی کبھی مصافحہ آپ کو کرنا چاہیے. جب کہہ دیا تو لاج بچا لینا چاہیے. مشینی دور ہے، ہر شے بصد رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی فقیری پر. یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے. فقیروں کی فقیری پر مگر سائنس حیران ہے. فقیروں کی فقیری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے. یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے. تو ایسے اللہ والوں سے پیار کرو. اور ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، کوئی بھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عالم نہ ہو، اور اس میں بھی سنی صحیح العقیدہ نہ ہو. اعلیٰ حضرت سرکار نے 4 باتیں بتائی ہیں. ایک پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں اس میں موجود ہوں. ایک تو وہ عالم ہو، مطلب اتنا وہ جانتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد سے قرآن و حدیث سے فقہ سے مسائل کو استخراج کر سکے، نکال سکے، وہ ایسا عالم ہو. دوسری بات یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ. آج کے ڈیٹ میں اعلیٰ حضرت والا ہو. تیسری بات یہ کہ وہ فاسق مولن نہ ہو. فاسق مولن نہ ہو. آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر نہیں جاؤں گا. عورتوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرتا ہو، پاؤں نہ دباتا، بلا حجاب اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتا. نماز کا ٹائم ہو کہ دعا درود دم میں لگا رہے اور نماز خود نہ پڑھے اور دوسروں کو نہ پڑھتے دے. وہ ایسا پیر نہیں ہوتا. وہ پیر نہیں ہوتا. پیر وہ ہے جو خود بھی نماز کا پابند ہو اور مرید بھی نمازی ہوتا چلا جائے، اس کو پیر کہتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ اس کا سلسلہ متصل بالمصطفیٰ، بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو. ان کے پیر وہ، ان کے پیر وہ، ان کے پیر وہ، ان کے پیر وہ، ان کے پیر وہ کرتے 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 نبی تک پہنچ گیا ہو، بیچ میں کوئی کٹنگ نہ ہو. یہ 4 خوبی جس میں پائی جائے سمجھ لیجئے وہ اہل سنت والجماعت کا پیر ہے. سبحان اللہ. اگر اس میں سے ایک بھی ڈگم ڈول ہوا تو وہ پیر نہیں. 10 انگوٹھی پہنتا ہے آج کل. اور ہماری عوام کا عالم جو ہے، ایک انڈا گھما دیا تو ان کو ولی کامل سمجھ لیتی ہے. میرے بھائی، ہوا میں اڑ جانا، پانی پر چل دینا، انڈا گھما دینا، یہ ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے. یہ ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے. ولی کی سب سے بڑی پہچان آسان لفظ میں سن لیجئے کہ وہ پوری زندگی میں کبھی بھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھائے. سمجھ لینا وہ پیر کامل ہے. ایسے ہوتے ہیں تو عالم ہی ولی ہوتے ہیں.
عالم ہی پیر ہوتے ہیں، کوئی جاہل پیر نہیں بن سکتا ہے نہیں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو ایسے لوگوں کی شناخت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے وقار لوگوں کی محبت بھی دل میں بٹھانے کی توفیق بخشے. حضرت مفتی ابراہیم علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے اللہ ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. مجھ سے بولنے میں کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تقریر میں نے نہیں کیا ہے، ذہن سازی کیا ہے. تقریر پھر کبھی سنیے انشاءاللہ. تقریر کرتے کرتے آپ کی تقدیر بن جائے انشاءاللہ. میں آخری بار سلام کر رہا ہوں. جو لوگ شروع میں سلام کا جواب نہیں دیے تھے جم کر جواب دیجئے. السلام علیکم.